من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. یہاں تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت جس وقت اخذ اللہ نے لیا، میثاق وعدہ، نبیین نبیوں سے، لما آتیتکم اس چیز کا جو کہ میں تمہیں دوں گا، من کتاب و حکمہ اور دانائی، ثم جاءکم پھر آیا تمہارے پاس، پھر آ جائے تمہارے پاس، رسول مصدق جو تصدیق کرنے والا ہو ان باتوں کی، لما معکم جو تمہارے پاس ہیں، لتؤمنن بہ البتہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ اور البتہ تم لوگ اس کی مدد کرو گے. قال کہا، اَأَقْرَرْتُمْ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اَأَقْرَرْتُمْ کیا تم اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ اور تم لیتے ہو، عَلَى ذَلِكُمْ اس پر، اصری میرا وعدہ. قالوا تمام کے تمام پیغمبروں اور نبیوں نے کہا، اقررنا ہم نے اقرار کیا. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاشہدوا تو تم لوگ گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں. فَمَن تَوَلَّى پھر جو شخص منہ پھیرے گا، پشت پھیرے گا، روگردانی کرے گا، بعد ذالک اس کے بعد، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو یہی لوگ نافرمان ہیں. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو یہی لوگ نافرمانی کرنے والے ہیں. پیچھے آپ
یہ بات پڑھ چکے، سن چکے کہ نجران کا ایک وفد سن 4 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، گفتگو ہوئی، مذہبی قسم کی گفتگو شروع ہوئی، اور اس گفتگو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چھڑ گیا۔ تو اس کی مکمل تفصیل آپ حضرات سن چکے۔ گفتگو کے دوران ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو مان لیتے ہیں کہ آپ رسول ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن آپ کی رسالت ہوگی، آپ کی نبوت ہوگی عرب والوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے آپ کی نبوت اور رسالت نہیں ہے، آپ صرف عرب کے لوگوں کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے ہیں، عرب کے سے باہر عجم کے لوگ جو ہیں ان کے لیے رسول بن کر نہیں آئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں ان کے اس بات کی تکذیب کی کہ یہ لوگ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف عرب کے لوگوں کے لیے ہے، عجم کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے زمانے میں میرا آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو تم لوگ نہ صرف اس کے پر ایمان لانا بلکہ اس کی مدد بھی کرنا، کہ وہ رسول تمہارے ان تمام بنیادی چیزوں کی تصدیق کرے اور تمہارے کتابوں کی تصدیق کرے، توحید کی تصدیق کرے، رسالت کی تصدیق کرے، اور جو ہے میعاد کی تصدیق کرے، تو تمہاری جتنے بھی اصولی باتیں ہیں ان کی باتوں کی طرف وہ لانے والا ہو، دعوت دینے والا ہو، تو تم اس آخری زمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا۔ تو اللہ رب العزت نے تو تمہارے ان تمام پیغمبروں سے بھی یہ وعدہ لیا جن کو تم نبی مانتے ہو، جن کو تم رسول مانتے ہو، اور اگر تمہارے رسولوں سے وعدہ لیا جائے اور آخری زمان پیغمبر کو وہ رسول سمجھے تو پھر تم تو امتی ہو، تمہیں تو اور بھی زیادہ اس آخری پیغمبر پر ایمان لانا چاہیے اور اس کی رسالت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کی تکذیب کی جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ آپ مان لیتے ہیں کہ رسول ہیں لیکن عرب کے لوگوں کے لیے، عجم کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ میں نے تو آخر زمان پیغمبر یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت تسلیم کیے جانے کا، اسے رسول برحق اور نبی برحق مانے جانے کا وعدہ میں نے تو تمام پیغمبروں سے لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جس وقت اللہ نے لیا میثاق وعدہ، النبیین، نبیوں سے وعدہ لیا، کس چیز کا؟ لَمَا آتَيْتُكُمْ، اس بات کا کہ جو بھی میں تمہارے پاس جو بھی میں تمہیں دوں کتاب میں سے و حکمہ اور دانائی میں سے، ثم جاءکم، پھر آئے تمہارے پاس رسول، مصدق، تصدیق کرنے والا ہو ان باتوں کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل، حکمت اور دانائی کی جتنی بھی باتیں ہیں اور پیغمبروں کی رسالت جو پیغمبر برحق اللہ رب العزت نے اس سرزمین پر بھیجے قوموں کی طرف، مختلف علاقوں کی طرف، ان سب کی تصدیق کرنے والا ہو، ان پر نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو، تو البتہ تم لوگ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان لے آؤ گے، وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور البتہ تم لوگ اس کی مدد کرو گے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، یہ بات کہہ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو؟
تمام پیغمبروں سے فرمایا تو وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اس بات کا جو میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ اس آخر زمان پیغمبر پر ایمان لاؤ گے۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب کے سب پیغمبروں نے نبیوں نے اقرار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب کے سب پیغمبروں کو فَاشْهَدُوا، گواہ بنایا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور خود بھی گواہ بنے۔ سب کے سب پیغمبروں نے نہ صرف اقرار کیا اور اللہ رب العزت کے اس بات کے گواہ بھی بنے کہ اگر ہمارے زمانے کے اندر ہماری موجودگی میں وہ آخری زمان پیغمبر آ گیا تو ہم اس پر ضرور ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ جو لیا وہ کس وقت لیا؟ ان نبیوں سے، پیغمبروں سے۔ اس کے بارے میں دو طرح کی تفسیریں ہیں، زیادہ راجح تفسیر یہی ہے جو اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے تمام کے تمام پیغمبروں سے، نبیوں سے اس وقت وعدہ لیا جس وقت اللہ رب العزت نے یہ وعدہ تمام کی تمام مخلوقات سے، انسانوں سے جنہوں نے قیامت تک آنا تھا ان سے لیا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب کے سب لوگوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اسی دوران اللہ رب العزت نے عالم ازل میں، عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے یہ وعدہ پیغمبر آخر الزمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی لیا تمام نبیوں سے کہ اگر وہ رسول اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری موجودگی میں آ گیا تو تم نہ صرف اس پر ایمان لانا بلکہ اس کی امداد بھی کرنا۔ یہ وعدہ اللہ رب العزت نے تمام پیغمبروں اور رسولوں سے عالم ازل کے اندر لیا، عالم ارواح میں لیا۔ تو دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس پیغمبر اور نبی کو دنیا میں بھیجا تو اس آنے والے ہر پیغمبر اور ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں آخر الزمان پیغمبر اور رسول آ جائے تو تم اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی امداد بھی کرنا۔ تو دوسرا قول یہ کہ جوں پیغمبر آتے رہے ہر پیغمبر سے یہ وعدہ لیا جا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان سے بھی وعدہ لیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، ان سے بھی یہ وعدہ لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان سے بھی یہ وعدہ لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان سے بھی یہ وعدہ لیا گیا۔ غرض یہ کہ ہر پیغمبر سے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آیا برحق رسول اور پیغمبر، ہر پیغمبر سے یہ وعدہ لیا گیا کہ آخر زمان پیغمبر رسول آ جائے تو تم اس پر ایمان لانا۔ اب دیکھیے جب اہل یہود کے پیغمبروں سے اس چیز کا وعدہ لیا گیا، بنی اسرائیل سے بنی اسرائیل میں جتنے بھی رسول آئے سب سے اس چیز کا وعدہ لیا گیا، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف عربوں کے لیے ہو؟ تمام کے تمام پیغمبر صرف عرب میں تو رسول بن کر نہیں آئے۔ اللہ رب العزت نے کسی کو مشرق میں بھیجا، کسی کو مغرب میں بھیجا، کسی کو شمال میں بھیجا، کسی کو جنوب میں بھیجا۔ پوری روئے زمین کے کسی نہ کسی علاقے میں اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو جو ہے ان کو بھیجا اور اپنا نائب بنا کر، قاصد بنا کر کہ بھٹکے ہوئے راہ راست سے لوگوں کو راہ راست پر لایا جائے۔ تو پوری روئے زمین پر کسی نہ کسی جگہ پر پیغمبر اور رسول آئے، لیکن ان کی رسالت، ان کی پیغمبری پوری کائنات کے لوگوں کے لیے جو قیامت تک آنے والے ہیں ان سب کے لیے نہ تھی، محدود زمانے کے لیے تھی یا محدود قوم کے لیے تھی۔ اللہ رب العزت نے بسا اوقات ایک ہی وقت میں کئی پیغمبروں کو جو ہے بھیجا اور انہوں نے اللہ رب العزت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، لیکن قربان جاؤں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو صرف ایک زمانے کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک محدود حد تک نہیں، اللہ رب العزت نے بلکہ قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے، تمام قوموں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، پوری روئے زمین کے انسانوں کے لیے، کائنات کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا، پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو یہ لوگ، یہ بدبخت جو کہہ رہے ہیں نجران کے قافلے والے کہ ہم تو اسرائیلی ہیں، تو ہمارا مانتے ہیں کہ آپ رسول ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن آپ کی پیغمبری، آپ کی رسالت صرف عربوں کے لیے ہے، باقی اور لوگوں کے لیے نہیں ہے، عجمی کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ اپنے باتیں میں جھوٹے ہیں، یہ اپنی بات کہنے میں جھوٹے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو تمام کے تمام پیغمبروں اور رسولوں سے وعدہ بھی لیا گیا اور ان سے اس وعدے کا اقرار بھی کیا گیا کہ تم جو ہے اگر تمہارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو تم نہ صرف اس پر ایمان لانا بلکہ اس کی امداد بھی کرنا۔ اب رسولوں کو ایمان لائے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، پھر امتیں کیسے پیچھے رہ سکتی ہیں، قومیں کیسے پیچھے رہ سکتی ہیں ان پیغمبروں کی کہ جن کی طرف انہیں منسوب کیا گیا، بھیجا گیا، تو وہ قومیں کیسے پیچھے رہ سکتی ہیں؟ جب رسولوں کو ایمان لایا جانے کا حکم دیا جا رہا تو یقیناً ان کی قومیں بھی ایمان لائیں گی اگر ان کے دن ہوتے ہوئے ان کی موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب چاہے کوئی عربی ہو، اب چاہے کوئی عجمی ہو، اب چاہے کوئی مشرق میں رہنے والا ہو، چاہے جنوب میں مغرب میں رہنے والا ہو، چاہے شمال میں رہنے والا ہو، چاہے جنوب میں رہنے والا ہو، چاہے آسمانوں میں ہو، چاہے زمین میں ہو، چاہے ہواؤں میں ہو، ہر ایک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اور فرمایا تمام کائنات کے مخلوقات کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ رب العزت کے پیغمبر کی رحمت للعالمین ہے کہ اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا تمام جہان والوں کے لیے۔ اگر ایک قوم کے لیے رسول بن کر آتے، ایک علاقے کے لیے رسول بن کر آتے تو تمام جہان والوں کے لیے آپ کی رحمت نہ ہوتی۔ آپ کی رحمت جو، آپ کی مہربانی جو ہے تمام جہان والوں کے لیے ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ تمام جہان والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، پیغمبر ہے اور قیامت تک آنے والے آخری شخص کے لیے رسول اور پیغمبر ہے، ہر انسان کے لیے ہے۔ لہٰذا اب اگر اللہ تعالیٰ سے یہ جو وعدہ لیا گیا، جو وعدہ پیغمبروں کے لیے بھی تھا، جو وعدہ انسانوں کے لیے بھی تھا، اب اگر کوئی شخص اس وعدے سے پھر جائے، فَمَن تَوَلَّىٰ، پھر جائے، رخ موڑ لے، روگردانی کر لے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَبَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس کے بعد جو شخص وعدے سے پھر جائے تو یہی لوگ نافرمانی کرنے والے، گناہ گار ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اتنی عظیم نبوت ہے، اتنی عظیم رسالت ہے کہ جس کے لیے پیغمبروں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایمان لائیں، جس کے لیے پیغمبروں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، وعدہ لیا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایمان لائے اگر ان کی موجودگی میں آ جائے۔ سو کتنے بڑے منصب اور کتنے بڑے مقام، کتنے بڑے درجات کا مالک ہے میرا اور آپ کا پیغمبر۔ پھر کیوں نہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کریں، سچی محبت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر سر سے لے کر پاؤں تک پوری طرح عمل پیرا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔